اسم اعظم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ عز وجل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عز وجل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی میں۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف یعنی عارف اللہ عز و جل کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ٹہڑی ناک ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میری ناک کی ہڈی ٹہڑی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینۃ العلیاء ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے قبل عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو باغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹہڑی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، ٹہڑی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے، اور پھر راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں
دعا مانگی جائے وہ کیوں نہ قبول ہوگی؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت اللہ الحنان احسن الویاء صفحہ 57 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 23واں یعنی 23rd ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء و علماء کی مجالس یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگیں گے تو قبول ہوں گی۔ اس ادب کے حاشیہ میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اولیاء علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، رب عز و جل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بر صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کرامت معلوم ہوا، مزارات اولیاء رحم اللہ تعالی پر بھی دعائیں قبول ہوتی، التجائیں سنی جاتی اور مرادیں بر آتی ہیں۔ چنانچہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب 21 یعنی 21 برس کے نوجوان تھے، اس وقت کا واقعہ خود انہی کی زبانی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں، 17ویں شریف ماہ فاخر ربیع الاخر میں کہ ایک فقیر کو 21واں سال تھا، اعلیٰ حضرت مصنف علام سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد و حضرت محب الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبد القادر صاحب بدعیونی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ رکاب حاضر بارگاہ بےکس پناہ حضور پرنور محبوب الہی نظام الحق والدین سلطان العلیاء رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف مجالس باطلہ لہو و سرود و گرم تھی، شور و غوغا سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ دونوں حضرات عالیات اپنے قلوب مطمئنہ کے ساتھ حاضر مواجہ اقدس ہو کر مشغول ہوئے۔ اس فقیر بے توقیر نے ہجوم شور و شر سے خاطر یعنی دل میں پریشانی پائی، دروازے مطہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان العلیاء رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ اے مولا، غلام جس کے لیے حاضر ہوا، یہ آوازیں اس میں خلل انداز ہیں، لفظ یہی تھے یا ان کے قریب، بہرحال مضمون معروضہ یہی تھا۔ یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں دروازے حجرہ طاہرہ میں رکھا، بعون رب قدیر وہ سب آوازیں دفعتاً گم تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ لوگ خاموش ہو رہے، پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا، قدم کے رکھا تھا کہ باہر ہٹایا، پھر آوازوں کا وہی جوش پایا، پھر بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں اندر رکھا، بحمد اللہ تعالی، پھر ویسے ہی کان ٹھنڈے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ مولا عز و جل کا کرم اور حضرت سلطان العلیاء رحمت اللہ علیہ کی کرامت اور اس بندہ ناچیز پر رحمت و معونت ہے۔ شکر بجا لایا اور حاضر مواجہ عالیہ ہو کر مشغول رہا، کوئی آواز نہ سنائی دی۔ جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے یہ اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی عز و جل تھی، اور رب عز و جل فرماتا ہے اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کو لوگوں سے خوب بیان کر۔ معاذا اس میں غلامان اولیاء کرام رحم اللہ تعالی کے لیے بشارت اور منکروں پر بلا و حسرت ہے۔ الہی عز و جل صدقہ اپنے محبوبوں
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمیں دنیا اور آخرت و قبر و حشر میں اپنے محبوبوں علیہم رضوان کے برکات بے پایاں سے بہرہ مند فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف کی ہے۔ اس میں تاجدار دہلی حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں کرامت ہے، جبکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ کرامت ہی ہے کہ قبر انور والے کمرے میں قدم رکھتے تو انہیں ڈھول باجوں کی آوازیں نہ سنائی دیتی تھی۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالفرض اگر مزارات اولیاء پر جہلہ غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں اور ان کو روکنے کی قدرت نہ ہو، تب بھی اپنے آپ کو اہل اللہ رحم اللہ تعالی کے درباروں کی حاضری سے محروم نہ کرے۔ ہاں، مگر یہ واجب ہے کہ ان خرافات کو دل سے برا جانے اور ان میں شامل ہونے سے بچے، بلکہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی خود کو بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔